سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک لائف اینڈ میں ہوں شعیب برکر, اور آج ایک دفعہ پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ جی حاضر خدمت ہوں جی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے ہم سب کے لیے باعث سے برکت رہے گا, کیونکہ اب آج جو ہے بڑی زبردست باتیں اور لائف کی جو ایفرٹس ہیں اور لائف کی جو سکسیس ہے اس کے بارے میں سنیں گے. تو جلدی سے فیو سیکنڈز لیں اور لنک جو ہے اپنے ٹائم لائن پر اور واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کنورسیشن کو بالکل مس نہ کریں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, میں اپنے تمام جو ناظرین ہیں, ویورز ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ویکس میں جنہوں نے سبسکرائب کیا, دوستوں کی طرف سے اچھا فیڈ بیک آیا, اور جو بھی پوسٹ میں شیئر کرتا ہوں, ظاہری بات ہے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان پر سارے لوگ تو آپ کو 100% رسپانس نہیں دیتے ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں, ٹائمنگ ایشوز بھی ہیں اور جاب ایشوز بھی ہیں, اور خصوصی طور پہ ان دنوں میں جو پاکستان میں مسائل چل رہے ہیں گورنمنٹ کو لے کر, اور بہت ساری چیزیں. لیکن تو بھی اس سب کے باوجود بھی وہ جو لوگ دیکھتے ہیں اور پیار دیتے ہیں, آپ سب کے پیار کے لیے شکر گزار ہیں, کیونکہ وہ آپ کا پیار ہماری حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے اور پھر ہم آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ جی جوائن کرنے کے لیے. آج جس پرسنالٹی کو جی میں انٹروڈیوس کروانے والا ہوں ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف پہلے میں آپ کو دیتا ہوں, اور پھر ان سے جو ہے ہم بات چیت کریں گے. انہوں نے اپنی زندگی میں جو میڈیکل فیلڈ میں 1990 کے اندر ایز اے جنرل نرس پاکستان کراچی سے اپنا جو ہے کریئر کا آغاز کیا, اور پھر اس کے بعد جو شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل ہے, ون آف دا فرسٹ پاکستانی کرسچن انکالوجی نرسز میں سے یہ ایک ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جی ITU نرس اسپیشلسٹ جو کورس ہے UK سے انہوں نے کیا, اور ماسٹرز ان لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی. اور پھر اس کے بعد اپنا جو زندگی کا سفر ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے بزنس کی طرف لے کر آئے, اور انہوں نے اپنی جو پہلی ریکروٹمنٹ کمپنی جو ہے ایکٹیو 24/7 ہیلتھ کیئر 2016 میں انہوں نے شروع کی. اس کے بعد جو سیکنڈ بزنس ہے ایٹلس لرننگ اینڈ امپلائمنٹ سروسز 2018 میں اپنے بزنس کا آغاز کیا. اور جی خداوند نے ان پر فضل کیا ہے, UK کے اندر گڈ شیپرڈ جو کیئر ہوم ہے اس کے یہ CEO بھی ہیں. خدا نے ان کو ایک اور بزنس سے بلیس بھی کیا ہے. تو میں آپ سب کے سامنے اپنے دل سے اور بڑی خوشی کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں بردر منظور یوسف کو, UK سے ہیں. سر ویری ویلکم اس لائیو ٹاک شو میں آپ کو کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا اور آپ آج آپ نے جوائن کیا اور آپ سے خوبصورت باتیں ہوں گی. ویلکم سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ آپ کے انویٹیشن کے لیے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں جوائن کر سکا, اور خدا کرے کہ ہمارا جو آج پیٹرن ہے وہ فروٹفل ہو, نہ صرف ان ٹرمز آف کہ ہم میری بلیسنگز جو خداوند نے مجھے دی اس کا ذکر کریں, بلکہ دوسروں کے لیے کہ خداوند دوسروں کے لیے کیسے راستے تیار کرتا ہے. ایک could be perhaps maybe inspiring story perhaps کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے, یا موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے. تو خدا کرے کہ آج بہت سارے لوگ جو جوائن کریں ان کے لیے موٹیویشن ہو اور وہ آگے بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں. زبردست جی, بالکل ایسے ہی ہے. یقیناً میں اس لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے بزی بندے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے بتایا کہ آپ ایمرجنسی آپ کو فلائٹ لے کے دوسرے کنٹری میں جانا پڑا ہے اپنے بزنس کے تعلق سے, اور جلدی سے آپ نے پھر اس کو آن کیا ہے. تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور یقیناً آپ کی جو لائف میں جو برکتیں ہیں ان کے پیچھے کیا اسٹرگل ہے, ان کے پیچھے وہ کیسے سکسیس تک آپ پہنچے ہیں, ضرور آج ہم آپ سے سنیں گے. اور آپ کے پاس آج جو میں سمجھتا نہ صرف آپ کے پاس بلکہ میرے پاس یہ بہترین اپرچونٹی ہے بہت ساری باتیں سیکھنے کی آپ سے بھی. اور میرا جو مقصد ہے ایکچولی میں نے شاید نہیں بتایا اپنے ناظرین کو
اس لائیو ٹاک شو کا مقصد میرا ایک یہ بھی ہے, یہ میری سرچ اینڈ اسٹڈی کا ایک حصہ ہے جس میں میں بہت ساری چیزیں لرن کرتا ہوں دوسروں سے, اور یقیناً آپ سے بھی جو ہے وہ ہم لرن کریں گے. تو سر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے, آج کا جو پہلا سوال ہے, اس سے پہلے کہ آپ کے جو مزید پروفیشن کے بارے میں, بزنس کے بارے میں جانیں, ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں کہ آپ کی جو نرسنگ کی جرنی ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوئی. میں نے ناظرین کو بتایا کہ پاکستان میں کراچی میں آپ کی یہ جو جرنی تھی سٹارٹ ہوئی, تو آپ شیئر کریں کہ فیملی میں سے آپ کو کسی نے انکریج کیا, یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے, اور ایکچولی جب آپ سوال پوچھ رہے تھے تو میرے چہرے پہ ہلکی سی ایک وہ مسکراہٹ تھی, وہ حقیقت پسندی اگر کی جائے. میں I was very extremely sporty. میں یہ اپنے منہ سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ I was ہر گیم میں مجھے حصہ لینا اچھا لگتا تھا. میں فٹ بال, کرکٹ, بیڈمنٹن, جمناسٹک, کراٹے, جو بھی you name it and I was there ہر گیم میں. میٹرک کے ایگزام ختم ہوئے تو ٹائم ہے نا ہمارے پاس. میں جی 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 ڈیفینیٹلی گو اہیڈ, یہ ابھی تو سٹارٹ ہوئے ہم. جی تو میں I was not actually even looking forward to this. مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا. میں تو ذہن میں کالج لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کالج جانا. تو میرے ہماری کالونی میں بیسیکلی شیخو پورہ سے ہوں, تو وہاں میں کالونی میں ایک صاحب تھے, وہ جو بڑے اچھے دوست بھی اور obviously ریلیٹیو بھی ہیں. تو وہ ٹریننگ کے, تو میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا ابھی چھٹیاں ہیں, یعنی اس کے میٹرک کے بعد, تو وائی ڈونٹ یو آپ جاؤ اور دیکھو. وہ اس طرح سے وہ, بلکہ کراچی میرا فیوریٹ شہر رہا شروع میں. جب اس وقت کی بات ہے, اس وقت مجھے بڑا ہی اچھا لگتا تھا. ابھی تو خیر کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی. تو مجھے کہا کہ آپ ادھر چلے جاؤ اور بلکہ تھوڑی چھٹیاں بھی گزار لینا, اور یہ بھی ہو اگر ہے کہ وہاں پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں تو اگر آپ چاہو تو انٹرویو بھی دے دینا. میں نے کہا اچھا چلو. مجھے انٹرویو کا تو مجھے بہانہ لگا. میں نے کہا چلو کراچی تو جانا ہوگا, چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کراچی چلا گیا. میں اس سے ملا, میں نے کہا ہوں, اور پیرنٹس نے کہا بھی ہے تو چلو مطلب انٹرویو دے کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ دینا پڑے گا. ٹیسٹ پاس ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا جی انٹرویو بھی ہوگا. میں نے کہا چلو انٹرویو بھی دے لیتا, میں وہ بھی پاس ہو گیا. اب جب مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ نرسنگ ہے کیا, اور مطلب what it is about, مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا. تو پہلے مہینے میں مجھے اندازہ ہوگا کہ میں نہیں کر سکتا. اوکے ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی ایکچولی 3 دفعہ کہ میں جو ڈیفینس فورسز میں اس میں جانا چاہتا تھا. میں I always dreamt about it. اوکے اوکے. تو لیکن مجھے والد صاحب نے ایکچولی, یہ ان کی اسٹریٹجی بڑی پیچھے اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو پسند بھی ہے شہر, سیر بھی کر لے گا, اور ہو سکتا ہے وہ رک بھی جائے. تو میں زبردست. میں اس کے دوران میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بینگ اے پیرنٹس, کیونکہ آپ بھی ڈیڈی ہیں اور خدا نے آپ کو 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے بلیس کیا. تو پیرنٹس ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کیسے گھیرنا ہے ان کو. زبردست. جی کہہ رہی ہے. تو پھر جو ہے میں کراچی چلا گیا. 3 دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں چھوڑ کے تو میں کچھ اور کروں. میں جب سیکنڈ ایئر میں پہنچا تو میری سلیکشن پاکستان ایئر فورس میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ہو گئی. تو جب وہ ہو گئی تو دیٹ واز سم تھنگ آئی ڈریمٹ اباؤٹ, اور اٹ واز اباؤٹ 300 پیپل. اس میں سے 300 کینڈیڈیٹس, ان میں سے صرف 5 سلیکٹ ہوئے, اینڈ بائی دی گریس آف گاڈ آئی واز ون آف دیم. لیکن again due to family reasons I could not pursue. گھر والے نہیں مان, ان کے تحفظات تھے شاید, I'm the only son. تو انہوں نے, باقی بہنیں میری, تو anyway ان کے کہنے پہ میں نرسنگ میں رہا. اور that's how actually journey started. کہ ایک ویکیشن سے, ایک ہالیڈے سے it became a profession to me. Very good sir. میں پرسنلی آپ کو کئی سالوں سے جانتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ 2008 میں ایکچولی آپ سے فرسٹ ٹائم فون پہ بات ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد 13 میں آپ سے UK میں ملاقات ہوئی, اور پھر کنٹینیو اس طرح سے بڑا اچھا ایک فیملی ریلیشن بنا.
تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں بھی جو آپ کی سسٹرز ہیں وہ نرسنگ میں ہیں, میڈیکل فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں, اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی میڈیکل فیلڈ کی طرف آپ لے کر آئے ہیں. آپ کی خداوند کے فضل سے آپ کی جو بڑی بیٹی ہے اسے آپ نے سائنٹسٹ بنایا ہے. تو یہ بڑا زبردست ہے کہ آپ نے ایک کریئر کو چوز کیا اور اس کے اندر پھر آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی انفلوئنس کیا ایکچولی, اور زبردست, بہت زبردست. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میل نرسنگ کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو فیمیل نرسز ہیں, ہاں جی ریسنٹ ڈیٹ میں ہے. جی بالکل, پہلے جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت نہیں تھا اتنا, کیونکہ فیمیل نرسز کی میں بات دیکھتا ہوں کہ فیمیل نرسز زیادہ تھیں, لیکن جو لڑکے تھے یا لوگ تھے, کیونکہ اتنی تعلیم یا نالج نہیں تھا زیادہ اس دور کے اندر, تو جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو نرسنگ فیلڈ ہے وہ لڑکیوں کو جوائن کرنی چاہیے. تو آپ نے یہ کیا, اور نہ صرف پھر آپ نرس بلکہ جیسے شوکت خانم کے اندر آپ نے انکالوجی نرسز میں بھی آپ کا نام رہا ہے. تو اس میں کیسے آپ نے سوئچ کیا؟ کیونکہ تھوڑا سا آپ نے جو ناظرین ہیں ان کو پلیز اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ انکالوجی ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو شاید کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگی, کیونکہ کینسر کے تعلق سے لوگ جانتے ہیں, مجھے بھی زیادہ نہیں پتا, تھوڑا سا اس سے مجھے پتا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے پہلے تو آپ نے اس کو اس طرف سوئچ کیا کہ جنرل نرسنگ سے آپ اس کی طرف آئے, اور یہ ہے کیا چیز ہے؟ جی, میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نرسنگ جیسا ہم سوچتے ہیں یہ اٹس اے ویری ویل پیئنگ جاب فرسٹلی, لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے. یہ آپ کو یہ نہیں کہ فار دا سیک آف یہ ٹاک شو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن I've been blessed اس کی, میں اس خدمت کے باعث مجھے بہت ساری بلیسنگ ملی. اور مجھے جب میں جیسے میں نے بتایا کہ ٹریننگ میں نہیں کرنا چاہتا تھا, بیکاز میں I did not realize, I did not understand کہ ایکچولی اس کی جو it's not just a job alone, it's a calling actually, جو ہر شخص کر نہیں سکتا. اگر آپ نرسنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے دل و جان سے جو خدمت ہے اس کا نام نرسنگ ہے. اور میں جب پروفیشنل بنا within 2 years of my service, میں کویت میں تھا, تو I actually learned کہ یہ کتنی بڑی خدمت ہے. اس میں بہت کچھ انوالو ہے, اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو, لیکن I realized it and I never left. میں ہمیشہ اس میں رہا. اور when it comes to oncology, تو it happens to be کہ مجھے شروع سے شوق رہا کہ ہر شخص میرا خیال سوچتا ہے کہ اچھے سے اچھی جگہ پہ جانا چاہیے, اچھے سے اچھا کرنا چاہیے. I heard of شوکت خانم کہ وہ یہ کینسر ریسرچ سینٹر ہے, اور obviously عمران خان کا نام اس میں جڑا ہوا تھا. That was one charm کہ کورس کچھ بڑا ہی ہوا, اور کیونکہ بڑے بڑے نام آتے تھے کہ جمائمہ آئیں اور پھر ڈائنا آئیں, and میں جب کویت سے واپس آیا تو آئی تھاٹ کہ کہاں کیا جائے, کیونکہ مجھے دوسرے جو جگہیں تھیں, ون وہ تو اچھا پے بھی نہیں کر رہی تھی, دوسرا یہ کہ ان کا اسٹینڈرڈ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو میں نے وزٹ کیا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو پھر میں نے سوچا کہ دس کوڈ بی اٹ کہ میں اس کینسر میں, یعنی کینسر کے بارے میں, جیسے آنکالوجی کے بارے میں کہا, تو آنکالوجی جو ہے اٹس اے ٹرم یوزڈ جو کہ کینسر اور اس کے اندر جو ڈیزیزز ہیں ان کو ڈیل کرنے سے, جو اس میں کیئر ریلیٹڈ یا ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ یا تھراپی ریلیٹڈ جو نالج ہے اس کو جو آنکالوجی کہتے ہیں. تو آنکالوجی میں نے سوچا کہ وائی ناٹ چوز دس لائن. اس وقت یہاں پر ہمارے یہاں شوکت خانم میں یا تو کینیڈین تھے یا آسٹریلین یا برٹش آنکالوجی نرسز تھے. پاکستان میں کوئی بھی آنکالوجی نرسز نہیں تھے. تو پھر یہ شوکت خانم نے سوچا کہ ہمیں اپنے بھی گریجویٹس ہونے چاہیے. پھر انہوں نے ایک کرٹن یونیورسٹی آسٹریلیا سے افیلیشن لی, اور انہوں نے ایک پروگرام رن کیا یہاں پر جو کہ فرسٹ 5 پاکستانی تھے. در واز کوئی بھی پاکستان میں آنکالوجی نرسز تھے ہی نہیں. تو فرسٹ ایور کورس رن ہوا اوور the span of a year. تو
I was one of them. Happened to be lucky کہ it was very lucky for me کہ میں اس میں تھا جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا. That was quite intense course. جو ہمارا جو سلیبس تھا وہ کٹن یونیورسٹی آسٹریلیا کا تھا. اسیسر یہاں سے تھے اور کچھ جو وہاں سے جو ہے وہ اسائنمنٹس کو انہوں نے اسیس کیا ڈسٹینس اسٹڈیز سے. تو اٹ واز اور پھر اٹ واز ویری انفارمیٹیو فار می اینڈ اٹ واز ویری لائف چینجنگ فار می ایز ویل. زبردست سر, زبردست, کیا بات ہے. کچھ نا کوشچنز جو ہے میری لسٹ میں نہیں ہے, لیکن جب آپ کنورسیشن کرتے ہیں تو میرے مائنڈ میں آ جاتے ہیں. سو آئی ہیو ٹو آسک کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو کینسر کی شرح ہے وہ کتنے فیصد ہے لوگوں کے اندر, اور کیا اتنی ہی جو فیسلٹیز ہیں یا ہاسپٹلز اویلیبل ہیں, یا کیا صورتحال رہی ہے اس دور کے اندر یا موجودہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں؟ تو میں ٹو بی پریسائز کہ میں پرسنٹیج نہیں بتا سکتا, میری ریسرچ نہیں ہے. کیونکہ I'm not very recent with the numbers یہاں پر پاکستان میں. یا اس وقت بھی یہ تھا کہ کیسز نمبر واز ہیوج, لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادہ دیٹ واز اوکے. ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے, کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ یہ کینسر ہے, کیونکہ لوگ ڈاکٹر تک پہنچتے ہی نہیں تھے. یہ جو کویکس یا کچھ اس طرح سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بس وہ ادھر تک ہی جاتے تھے, گلی میں لے کے ڈاکٹر کو دکھایا, پیراسیٹامول اسٹیرائڈ دیے, یہ کیا وہ کیا, اور لوگ گھروں میں رہتے تھے. یہاں تک کہ ان کی اسکریننگ تک نہیں ہوتی تھی. وہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایکچولی ہو کیا رہا, کیونکہ انہیں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو تکلیف ہوئی, اگر سر درد ہوئی تو سر درد کی گولی کھا لی, بخار ہوا تو بخار کے لیے پیراسیٹامول لے لی, اینٹی بایوٹکس ایسے ہی دے دی. اور ایسے ہی پیٹ درد ہوا تو بجائے یہ کہ اس کی روٹ کاز کو پتہ کرنے کے وہیں پہ اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر کے تو لوگوں کو گھر ہی رہتے ہیں, اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ لوگ جائیں اسکریننگ کریں. اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ کے ایسے پروجیکٹس بھی نہیں ہے, یا شاید ریسورسز بھی نہیں تھے کہ لوگ جو ہے ریگولرلی اسکرین ہو. جیسے اگر ان کمپیریزن تو میں تھوڑا سا, کیونکہ مجھے خداوند نے موقع دیا کہ میں انگلینڈ میں ہی رہوں, تو پاکستان میں تو میں رہ ہی رہا تھا, تو اگر یہاں پر آئے تو یہاں یو کے میں جو ہے وہ آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ, پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ریزن کیا ہے, ہوا کیوں. پھر اس کے بعد سرٹن ایج کے بعد ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے کوئی کینسرس کے کچھ ایلیمنٹس تو یا کوئی ٹریگرس تو نہیں ہے, اگر فیملی ہسٹری یا دوسری تو اس کو اسکرین کرتے ہیں. لیکن جبکہ پاکستان میں ایسا تھا ہی نہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز بہت سارے تھے, لیکن ایکچولی انفارچونیٹلی پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور فیسلٹیز بھی بڑی کم تھی. میرے خیال ایک ہاسپٹل تھا انمول ہاسپٹل لاہور میں, آئی تھنک دے ور ٹریٹنگ کینسر, یا شوکت خانہ میں. اینڈ شوکت خانہ واز دا بیسٹ, اس لیے کہ وہ اس کے پاس ریسورسز بھی تھے اور ہائیلی اسکلڈ اینڈ ایجوکیٹڈ اسٹاف تھا. تو سو دے ور دا ون. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نمبر بہت زیادہ تھا, لیکن نام ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنوں کو ہے کتنوں کو نہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی باتیں سننے سے مجھے ایسا لگا کہ فیوچر میں آپ کا قیمتی وقت جو ہے دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے, اور کاش کہ ہم ایک اویئرنیس کا جو ہے نا ایک سیمینار چھوٹا سا کر سکیں, جس میں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان آپ کے ساتھ اور بھی کچھ ٹیچرس کو, دوستوں کو لے کر آئیں, اور جو ہماری جنرل پبلک ہے اس تک یہ انفارمیشن پہنچے. تو تھینک یو ویری مچ سر. میں اگلا سوال آپ سے جو ہے نا وہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ کی ساری اسٹرگل کے اندر آپ کے اس جگہ تک پہنچنے میں جو سب سے پراؤڈ مومنٹ ہے, آپ کون سی وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں, جو آپ نے اچیو آج تک کیا, اس کے بارے میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, آپ کو پراؤڈ فیل؟ جی, زندگی میں بہت سارے موقع ہیں جس میں آپ سوچتے ہیں کہ شاید I have achieved something, لیکن جو سب سے بڑا مومنٹ تھا, مقصد یہی رہا, کام تو کرنا ہی تھا, لیکن مقصد یہ رہا کہ زندگی تھوڑی سی آسانی سے گزر جائے. محنت تو کرنی تھی, لیکن کہیں زیادہ پیسے مل جائیں. لیکن سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوئی جب میری فیملی, میں پاکستان میں بھی رہا, پاکستان سے باہر بھی رہا, لیکن باہر بھی رہا تو مجھے اکیلے کام کرنا پڑتا تھا, میں باہر رہتا تھا, بچوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا. تو اوبیسلی یہ بہت بڑی ایک فیملی کے اندر جو خلا رہ جاتا کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ نہیں رہتے. تو
تو میرا زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہوا جب میری فیملی میرے پاس آ گئی. مجھے اس وقت میں جب یو کے میں تھا تو دیٹ واز دا ڈے 10th of June 2010 جب وہ آئے تو دیٹ واز دا پراؤڈسٹ مومنٹ کہ مجھے پتا تھا کہ واٹ ایور ہیپنس ہم جو ہے کر سکتے ہیں, واٹ ایور اٹ مائٹ بی, کچھ بھی ہو تو ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. اب ہم سب ایک ساتھ ہیں کیونکہ ہماری اسٹرینتھ ڈبل ہو چکی ہے. تو اس لیے بڑی زبردست بات آپ نے کی. آپ کی فیملی کے کچھ جو دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, فیملی کے لوگ ہیں, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور بھی فیملی ممبرس بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بڑی بات کی آپ نے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ پراؤڈ اپنی سکسیس پر نہیں کر رہے, کسی ڈگری پر نہیں کر رہے, بلکہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی فیملی کتنی قیمتی ہوتی ہے, فیملی کتنی ضروری ہے ساری چیزوں سے. اور زندگی میں جب جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا ہے, اور اس کے بعد جو سیکنڈ درجہ ہے وہ ہم اپنی فیملی کو دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوسرے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ریلیشنز کو, چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو میں یقیناً جب آپ کی فیملی یہ دیکھ رہی ہے تو وہ بھی بڑا خوشی محسوس کر رہے ہیں اور پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں کہ جب وہ آپ تک پہنچ گئے یو کے میں, جب بچے آگے سیٹل ہوئے, پڑھنا شروع ہو گئے, تو آپ کے دل کو اطمینان ملا. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تھینک یو ویری مچ جی. وہ جو فیملی کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو اپنے خاندانوں کے لیے محنت کر رہے ہیں, جنہوں نے کی ہے, ان کو بھی ہم جی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی ہے. ہم اپنے پیرنٹس کے لیے بھی کہ ہر طرح کی اسٹرگل کر کے ایک خوشی دیکھنا چاہتے ہیں, ایک پراؤڈ مومنٹ ان کے لیے بس یہ ہے کہ ہماری فیملی جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہو, ہمارے پاس رہے اور کامیاب ہو. زبردست سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت بات شیئر کی ہے سر. جو آپ کا جو بایو میں نے تھوڑا شیئر کیا شروع میں, تو اس کے بعد آپ نے اپنا جو بزنس ہے, اپنی میڈیکل فیلڈ کے ساتھ بزنس بھی شروع کیا. تو پہلے مجھے بزنس کے تعلق سے بتائیں, اس سے پہلے کہ مزید کوسچن, کس قسم کا جو بزنس ہے آپ نے سٹارٹ کیا, اور بزنس آئیڈیا آیا کیسے آپ کے مائنڈ؟ جی ایکچولی میں اسٹرگل زندگی میں جو ہے کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس میں بتاؤں گا کہ جب میں یو کے آیا, اسٹرگل ہر زندگی میں کوئی کس طرح, مطلب کوئی فائنینشیل کسی کی اسٹرگل ہو سکتی ہے, کسی کی فزیکل ہو سکتی ہے, کسی کی ریلیشن شپ کی اسٹرگل ہو سکتی ہے, مختلف اسٹرگلز ہیں. تو میں جب یو کے میں آیا تو اٹ واز اے بٹ آف اسٹرگل فار می. تو آئی لرنڈ اے لاٹ ایکچولی ود ایکسپیرینس. میں جب آیا تو تھوڑا سا میں جرنی ایکچولی شیئر کرنا چاہتا ہوں, اف دیٹس اوکے. تو جو فرسٹلی جب میں آیا تو اوبیسلی میں سعودی عرب میں ایز اے آنکالوجی نرس کام کر رہا تھا, ویری ویل پیڈ. اور مجھے جب یو کے کا موقع ملا تو آئی تھاٹ ایکچولی دس کوڈ بی اٹ, کیونکہ یہاں پہ مجھے پتا تھا کہ اپنی فیملی کو سیٹ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اینی وے میں جب آیا تو اوبیسلی میں وہ جاب چھوڑ کے آیا, پھر مجھے خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا تھا, پھر فیملی کو بھی دیکھنا تھا. سو آئی ایکچولی فرسٹ ایور جاب جو میں نے کی یہاں پر وہ ڈومینوز پیزا جو ہے وہاں پہ میں نے کی. اس میں مجھے کیونکہ دیٹ واز اویلیبل, ہمارا اپنا بچہ جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ انکل وائی ڈونٹ یو کم اینڈ جوائن اس, میں یو نو دیر از اپرچونیٹی اینڈ اٹس اے کوئک اسٹارٹ. میں نے کہا وائی ناٹ, یا ڈیفینیٹلی, کیونکہ آئی نیڈیڈ اٹ اینی وے مور دین اینی تھنگ. تو میں نے کہا یا آئی ول ڈو دیٹ. تو میں نے جوائن کیا. جب میں نے جوائن کیا تو پارٹ آف دا جاب واز کہ آپ کو فلور بھی موپ کرنے پڑتے تھے, آپ کو وہ بڑے وہ جو برتن جو جس میں ڈو بناتے ہیں یا جس طرح وہ بھی دھونے پڑتے تھے, اور کبھی ٹل پہ. بٹ آئی واز جسٹ اوکے ود دیٹ. اوبویسلی آئی نیو کہ یہ مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے. یہ بھی تھوڑا محسوس ہوتا تھا کہ یو نو آئی واز ویری ویل پیڈ اینڈ بلا بلا بلا. لیکن آن ادر ہینڈ شاید میری وہ جو کیا کہتے ہیں
جو ایک وہ ان چیزوں پہ وہ ان سب چیزوں پہ زیادہ حاوی تھا میرا مقصد کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اپنی فیملی کو, تو آئی ہیو ٹو ڈو سم. تو میں اس لیے آئی نیور کیئرڈ, تو میں نے اس کو کیا. لیکن یہ کہ آفٹر منتھ اینڈ ہاف مجھے لکیلی ایک کیئر ہوم میں ایز اے کیئرر جاب مل گئی. دیٹ اسٹل wasn't where I wanted to be, لیکن that was part of it. I thought that this could be a stepping stone. میں کیئر ہوم میں کام کرنا شروع کر دیا ایز اے کیئرر. تو فرام دیر میں نرس بنا. میں نے نرس کی جاب کی. نرس کے ساتھ ساتھ میں ایجنسی میں کام کرتا تھا. جب میں نرس کا کام کرتا تھا تو اوبیسلی ایک سیٹ انکم آتی تھی. جب میں ایجنسی کا کام کرتا تھا, ایجنسی when I say these are the ad hoc shifts جو آپ ڈیجیٹل کام کرتے ہیں اپنے اوور ٹائم کہہ سکتے ہیں آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ, اینڈ دے پے یو لاٹ مور دین آپ کا جو یوزول جاب ہوتی ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی لرن. اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ جب ہم ایجنسی ایز اے ایجنسی ورک یا ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جتنے ورکرز ہیں دے آر ایکچولی ناٹ ارننگ فار دیم سیلف. جتنے بھی ایجنسی کا اسٹاف ہے دے ناٹ جسٹ ارننگ فار دیم سیلف, دے ارننگ فار ایجنسی ایز ویل. تو میں نے سوچا کہ if somebody is making us to work for them and making money out of it, why can't I do it myself? So اس لیے جو ہے so یہاں میرے سیکھنے کے لیے یہ تھا کہ you have to find the opportunity جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ کہاں پہ کوئی ایسی اسپیس ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا ایک لینڈ مارک چھوڑ سکتے ہو, جہاں پہ آپ اپنا کوئی ایسا کوئی کام انیشیٹو لے سکتے ہو کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ you can be successful or perhaps earn for yourself and for your family or perhaps can be useful دوسروں کے لیے اور اپنے لیے. تو پھر that was my first thought came by working itself کہ اس طرح سے بھی پیسے کمائے جا سکتے. تو دیٹ واز مائی موٹیو. تو پھر میں نے پہلا بزنس ایجنسی کا کھولا. دیٹ واز مائی ایکچولی 24/7 ہیلتھ کیئر. دیٹ واز ریکروٹمنٹ ایجنسی. ریکروٹڈ اسٹاف اور پرووائڈ کیا یہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر. زبردست جی, زبردست, بہت اچھے سر. آپ نے ابھی شیئر کیا کہ جب آپ نئے نئے یو کے میں آئے تو ڈومینوز پہ بھی کام کرنا پڑا. میں یہاں پر چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو بیک ہوم میں جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سی حوصلہ افزائی ان کی کرنا چاہتا ہوں اور کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں چند ایک چیزیں. جب کوئی شخص باہر آتا ہے تو اپنے پاکستان جیسے ملک سے اسپیشلی کرسچن کمیونٹی میں سے نکل کر آتا ہے تو ظاہری بات ہے جو پاکستان میں زیادہ تعداد کرسچن کمیونٹی کی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی جائیدادیں ہیں اس کو بیچ کر تو ہم جی دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر آ کے جی بڑے سیٹل ہیں. زندگی کے کچھ سال جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن کئی دفعہ جو بیک ہوم میں لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ خود تو آرام سے چلے گئے ہیں تو یہ ہمارا خیال نہیں کر رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پر ایک سسٹم ہے کہ جب آپ کوئی ایک جنرل جاب کرتے ہو تو وہاں پر انہوں نے ایک نظام بنایا, آپ کو کلیننگ بھی کرنی ہے, آپ کیشیئر بھی ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا آیا تو میں نے ایک اسٹور پہ کام کیا تو میں ایز اے کیشیئر تھا. اور لیکن جب امپلائی میں سے کوئی نہیں آتا تو اس کی جاب بھی کرنی پڑتی, تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں, موب بھی کرنا پڑتا ہے, کسٹمرز کو دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر کئی دفعہ جب پروڈکٹس آ جاتی ہیں ان کو ریفل کرنا, اور بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈ تھیں. تو اس لیے آپ جب لوگ باہر آپ جاتے ہیں تو آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کی اپنی ایک لائف ہے, ان کے اپنے گولز ہیں, تو ان کی بھی ایک اسٹرگل ہے اپنی. تو اس لیے آپ نے اس بات پر نہیں ہے کہ جی دوسرا شخص باہر نکل گیا تو وہ ریلیکس ہے. تو یہ بڑا زبردست سر کہ آپ نے وہاں سے سٹارٹ کیا, پھر آپ اپرچونٹیز کو ڈھونڈتے رہے, اور پھر آپ نے 2016 کے اندر جو ہے وہ آپ نے انیشیٹو لیا اور آپ نے جی اپنا ریکروٹنگ کمپنی کا جو ہے شروع کر لیا. سر مجھے پتا ہے کہ آپ نے مزید اور بھی جو بزنس ہے اس کو بڑھایا, اور خداوند کے فضل سے اب آپ اپنے کیئر ہوم کے جو سی ای او ہیں, آنر میں کہوں گا, مالک ہیں, خداوند نے آپ کو برکت دی ہے. تو میں کیونکہ میں ٹائم کو بھی مدنظر رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ہماری آڈینس تک جو ہے وہ لازمی پہنچیں. جی آڈینس دیکھ تو رہی ہے تو آپ کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں, لیکن
اگر اور مزیدار ابھی بات کرنے والا ہوں جو میں اس کے لیے، اس سے پہلے ذرا لائکس آپ کو سینڈ کرنے چاہیے اور آپ کو جی کامنٹس بھی سینڈ کرنے چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو اور جو شیئر کر دیں، کیونکہ میں جاب اپرچونٹی کے تعلق سے بھی بات کرنے لگا ہوں. I'm just going to talk about job opportunities. So I just would like to say میں ان سے سوری بھی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کچھ ویورز ہیں جی انگلش بولنے والے، so I have to say sorry to you guys. Most of the time the talk show we are doing, it's in Punjabi and Urdu language. Soon in future I will be doing in English as well. I have few friends جو صرف انگلش میں جو ہے وہ اس کو کریں گے. So don't be disappointed. Very soon in future we will bring a mixed audience, like mixed congregation, like mixed guests بھی ہم لے کر آئیں گے جو انگلش اینڈ اردو اینڈ پنجابی اس کے اندر جو ہے وہ بتا سکیں. تو میں جو اگلا سوال کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ میں سٹارٹ کروں، آپ اس کائنڈلی لائیو سٹریم کو شیئر کر دیں. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کی کمپنی مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے جی. آپ نے اپنا سیکنڈ جو بزنس ہے ایٹلس کے نام سے لرننگ اینڈ ٹریننگ جو ہے کمپنی آپ نے، تو مجھے بتائیں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ورلڈ وائڈ جو لوگ ہیں ہائر کرتے ہیں، لائک انڈیا سے، دبئی سے، پاکستان سے آپ کی کمپنی ہائر کرتی ہے. تو پلیز بتائیں کہ کیا پروسیس ہے، کیا اپرچونٹی ہے کہ لوگ پاکستان سے جو اس فیلڈ میں ہیں وہ یو کے جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ جاب حاصل کر سکیں. جی یہ خداوند کا بہت شکر ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستہ کھلا، کیونکہ نرسز تو آ ہی رہے تھے، لیکن وہ نرسز جو کہ NMC جو کہ نرسنگ مڈوائفری کاؤنسل یو کے ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورے کرتے تو وہی آتے تھے. انفارچونیٹلی کیونکہ انگلش جو ہے وہ نہ تو ہماری فرسٹ لینگویج ہے، بلکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم کو بڑے اچھے آفیسز میں بھی شاید نہیں بولی جاتی، آفیشیل لینگویج نہیں ہے ہماری یہ انگلش ایکچولی ان آفیسز. تو اس لیے ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ از ناٹ as strong as other part of the world. تو اس لیے ریکوائرمنٹس تھوڑی سی ہائی تھی، ہے بھی ابھی بھی، تو اس لیے بہت کم نرسز آ رہے تھے. پھر انہوں نے آئلس سے OET کیا، OET میں بہتر چانسز ہونے ہو گئے. ایک دیٹس another جو آئلس تھا، جو انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، اس میں زیادہ لوگ اسٹرگل کر رہے تھے. پھر OET آ گیا، آکوپیشنل انگلش ٹیسٹ آ گیا. دیٹ واز ریلیٹیولی فرینڈلی جو کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلس تھے ان کے لیے، کیونکہ یہ انہیں کے لیے ڈیزائنڈ ہے. تو اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو کر سکے اور ایز اے نرس آئے. However پھر بھی بہت زیادہ لوگ نہیں آ سکے جتنے دوسرے کنٹریز سے آ رہے تھے. جیسے انڈیا سے زیادہ آ رہے تھے، فلپین سے بہت زیادہ آ رہے تھے، لیکن پاکستان سے کم آ رہے تھے. However خدا نے ایک ایسا راستہ اور کھول دیا کہ یو کے گورنمنٹ نے آفٹر یہ پینڈیمک انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر اسٹاف اسپیشلی کیئر اسٹاف جو ہے اس کی ایکسٹریم شارٹیج ہے. تو پھر انہوں نے ایک راستہ کھولا کہ کیئر روٹ پہ یہ اسکلڈ ورکر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف وہ کہ جو کہ نرسز ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے نرس ایڈ کا کورس کیا ہوا ہے، 1 سال کا ڈپلوما کیا یا 2 سال کا ڈپلوما کیا، وہ بھی آ سکتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے اس راستے سے بہت سارے پاکستانی جو ہیں، بہت سارے پاکستانی وہ آ سکے، اور خدا نے ہمیں بھی موقع دیا. وی آر ون آف them. ہماری کمپنی ایٹلس LES جو جیسے پاکستان میں ہے ایٹلس لرننگ اینڈ امپلائمنٹ سروسز، یہاں پر یو کے میں ہے ایٹلس LES. تو پھر ہم نے ریکروٹ کرنا شروع کر دیا. یہ جتنی کنٹریز کا ہم نے نام لیا، بہت سارا اسٹاف ہم پاکستان سے لے کے گئے، باقی یہ نیبرنگ کنٹری انڈیا سے یا پھر ادھر فلپین سے ہم نے اسٹاف جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ایز پر ریکوائرمنٹ، یو کے کی ریکوائرمنٹ. تو وہ لوگ جنہوں نے نرسنگ نہیں کی اور نرس ایڈ کا ڈپلوما کیا ہوا ہے جو کہ ایک سال کا ہے، یا وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں جنہوں نے ایز اے ہوم کیئر کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ کیا ہے، تو ان کے لیے اپرچونیٹی ہے as long as they can prove they have the ability to communicate or they can pass a low requirement of international IELTS جسے international language testing system جو ہے وہ ریکوائرمنٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو جو کہ نرسز کے لیے ہے. تو
के जरिए लोग आ सकते हैं. अभी भी doors are open still. जबरदस्त जी. सुन लें, जितनी हमारी ऑडियंस सुन रही है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, मैं आपसे कहूँगा कि इसको शेयर करें. और फ्यू फ्रेंड्स हमारे इंडिया ओडिशा से भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको सेव करें. और जैसे ब्रदर जी ने बताया कि 1 ईयर का भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं. और नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं या आपने की है तो आप स्किल नर्स हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है. एक चीज़ पे आपने जोर देना है, ये बात ट्रू है. गो के पाकिस्तान जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे वो बार बार ब्रदर जी बता रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी कोई मदर लैंग्वेज नहीं है, प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है. बल्कि मैं समझता हूँ कि आप सीखें, इस पर ध्यान दें. मैं आपको एक छोटी सी अपनी जो है ना टेस्टिमनी इनकरेज करने के लिए शेयर कर देता हूँ. ज़्यादा नहीं, मैं कभी कभार यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाता हूँ ट्रांसलेशन करने के लिए. और मैंने कोई प्रैक्टिकली, जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है उसको इंटरप्रेट करना जो थोड़ा इजी नहीं होता. लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, मेरे मिसेस ने मुझे इनकरेज किया. तो जब भी कभी ये अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं कई दफ़ा हॉस्पिटल में जाता हूँ और वो बड़ा अच्छा पे करते हैं. रेगुलर जॉब की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छा पे करते हैं. और मैं जो उनको मेडिकल ट्रांसलेटर जो चाहिए उसके लिए मैं गया हूँ. और मैंने क्या किया, अपना माइंड बनाया, हिम्मत की और थोड़ा सा अपनी तरफ से जो बीमारियों के नाम है, लैंग्वेज जो है उसको सीखने की कोशिश की. तो वो उनकी भी हेल्प होगी, उनसे ज्यादा मेरी हेल्प होगी. तो ये एक आपने शर्माना नहीं है. कई दफा हम बड़े ना वो हो जाते हैं और हमारी एक आदत भी है अपनी कम्युनिटी में से, हम क्रिटिक भी बड़े ज्यादा हैं, हम ना इनकरेज नहीं करते हैं. यहाँ पर जब आता हूँ, जब मैं प्रीच करता था इंग्लिश चर्चेस के अंदर, तो मेरा एक्सेंट जो है वो बड़ा थिक है. तो मैं खुद लोगों को कहता था कि प्लीज मुझे माफ करें, मेरा एक्सेंट है. तो वो आगे से कहते थे, यार तेरा माइंड जो है हमारे माइंड से डबल चलता है, क्योंकि तू एक चीज को लेता है, उसको ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाता है. तो तेरी जो ब्रेन पावर है वो हमारी निस्बत ज्यादा है. तो इसलिए आप शर्माए नहीं, आप कोशिश करें. अगर आप निकलना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज की वजह से मैं इनकरेज इसलिए कर रहा हूँ, डिटेल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ, जैसे ब्रदर ने बताया कि ये मेन है. अगर आप इसको करेंगे तो आप इजीली पास कर सकते हैं टेस्ट और इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर इंटरनेशनली कमा इसलिए रहे हैं कि लैंग्वेज उनकी बेहतर है. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप अवेल हो सकती हैं आपको, अगर आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अप्लाई करना चाहे या रजू करना चाहे, आपकी कंपनी के साथ कांटेक्ट करना चाहे, तो व्हाट इज द पॉसिबल वे कि पाकिस्तान से हो या दूसरी जगह से कहीं से भी वो करना चाहता है? तो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारी कंपनी की वेबसाइट एटलस लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं. आप सर्च भी कर सकते हैं और साथ में अपनी इंक्वायरी ईमेल भी कर सकते हैं. उस पर यानी आप फैसिलिटी है कि वो वहीं से ईमेल कर सकते हैं. दे कैन ड्रॉप मी और ड्रॉप अस मैसेज एंड वी विल गेट बैक टू देम. उनकी जो क्वेरी है उसके मुताबिक हम उनको रिप्लाई करेंगे. वो बेस्ट वे यही है कि वेबसाइट से करें, या ऑफिस वगैरह भी है पंजाब में या लाहौर के अंदर या पाकिस्तान में किस जगह पे? हमने क्या किया कि वी हैड 3 ऑफिसेस, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद और कराची में. फिर अभी हम वर्चुअली मोस्टली कर रहे हैं. तो इसलिए प्लीज मेरी एडवाइस होगी कि वेबसाइट से करें या हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं. एटलस लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का फेसबुक पेज भी है, उसको विजिट कर सकते हैं. उस पर भी अपना मैसेंजर के जरिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर उस पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं. हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं. जबरदस्त. मैं फिर सर आप जो ऑडियंस आपके लिए कर सकते हैं कि जब इस वीडियो को यूट्यूब पर दोबारा डाला जाए तो उसके अंदर मैं ब्रदर से लेकर इंफॉर्मेशन सारी हम लिंक में डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि आप जी इजीली, अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया, रिपीट करके देखना है या जैसे भी है,
تو آپ کو وہاں پر لنک پہ بھی یہ انفارمیشن مل جائے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. سر جی جلدی سے میں اگلے کویسچن کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں یہ آپ نے اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتایا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے میجر آبسٹیکلز جو ہیں آپ کی راہ میں آئے ہیں, جو جب آپ نے اس مائنڈ بنا لیا کہ میں نے جی اب یہ بزنس کرنا ہے یا اس جگہ پر پہنچنا ہے, تو کون سے چیلنجز آپ کو سامنا کرنا پڑا اور آپ ان پر کیسے اوور کم ہوئے, تاکہ ہم بھی سیکھیں جتنے کہ جب چیلنجز آتے ہیں تو کون سا ایسا مزاج ہے, ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا, جس کو ہم نے پرسسٹنٹ رکھنا اپنی لائف میں اور آگے بڑھنا. اس کے بارے میں شیئر. جی ضرور. جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ فیملیز آر ویری امپورٹنٹ, اور اسپیشلی ہمارا کلچر جو دس پارٹ آف دا ورلڈ, یعنی یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے جو کنٹریز ہیں, اس میں کلچر یہی ہے موسٹلی کہ ہم اکثر چیزیں اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ڈسکس کر کے یہ کر کے اس کے بعد ہر ایک سے پوچھ کے کنسلٹ کر کے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو سم کیسز نہیں بھی ہوتا ہوگا, however it could be. چیلنجز جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے چیلنجز تو یہی ہے کہ are you at the right track firstly. پھر اس کے بعد چیلنجز فائنینشیل ہو سکتا ہے. پھر اگر چلو خدا اگر وہ بھی آپ کو توفیق دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کیا ایکچولی if you working by yourself یا as a family اس میں کیا انوالومنٹ ہے, یا you have a team. تو اگر کیا وہ are they willing to work with you on this project, کیا وہ اس جرنی کو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ سم ٹائم اٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ کچھ چیزیں میرے لیے چیلنجز یہ تھے کہ آئی واز دی کہ جب یہ پاکستان میں آئے, پاکستان سے وہاں پر آئے, تو obviously بچے تھے, چھوٹے تھے, اب اتنا ہی کام کر سکتے تھے. obviously میں کام کر رہا تھا, میری بیگم نے میرا she stood up with me, اور انہوں نے میرے ہاتھ بٹایا ساتھ میں. انہوں نے آ کے جیسے ہی تھوڑی انہیں موقع ملا تھوڑے سے ایڈجسٹ ہوئے, تو پھر انہوں نے کچھ جاب کی تھوڑی دیر عرصے کے لیے, اور کچھ عرصے کے لیے اب مجھ سے تھوڑے عرصے کے لیے تو انہوں نے جاب کی. لیکن however life is expensive, actually life is too expensive, especially in UK. سب کچھ اچھا ہے, خدا ان کا شکر ہے, بڑا اچھا ہے, لیکن obviously you have to meet the demand, جو ایٹ لیسٹ بیسکس جو ہیں وہ سب کو اویلیبل ہونی چاہیے. تو وہ میری بھی کوشش بچوں کو وہ ملنا چاہیے. تو اسی کوشش میں obviously life is tough, اوپر سے بزنس پروجیکٹ کو ساتھ میں لینا, پھر اس پہ کام کرنا. بٹ of course آپ کو یہ need to you have right sufficient funds as well. تو مجھے اس کے لیے پھر ایکسٹرا کام بھی کرنا پڑا. اور پھر تھرڈلی یا مینلی پھر فیملی سے پوچھنا کہ اب کین آئی ڈو اٹ. تو ہم لوگوں میں بہت زیادہ یہ کلچر نہیں ہے, آئی گاٹ ٹو بی آنیسٹ, کہ ہم رسک ٹیکر نہیں ہیں, ہم زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے, یا کوشش کرتے ہیں کہ کیلکولیٹڈ رسک ہو, کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر یہ بس چھوٹ گئی تو اگلی پکڑ لیں گے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بس سے آگے بڑھی ہوتی ہیں کہ اس میں you don't know کہ اس کا اینڈ کیا ہے. لیکن اگر اس کو کیلکولیشن پہلے سے کی ہو تو پھر کیلکولیشن اس کو رسک کو اگر ایسٹیمیٹ پہلے کرنے کے what is there to be to lose, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ actually you prepared mentally, physically اور as a family as well. تو it was one aspect of that as well کہ فیملی کی willingness بھی تھوڑی سی تھی اوپر نیچے, اور وہ سچے بھی تھے, کیونکہ that was a big hit to our finances. جب ہم نے business start کیا, پھر اس میں obviously it takes time to get to the stage where you bit steady. تو اس لیے یہ challenges تو تھوڑے سے تھے. اور پھر یہ فیملی کے جہاں پر ان کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہونا یا ان چیزوں کو ایک ساتھ, کیونکہ یہ ان کا بہت بڑا سیکریفائس تھا, کیونکہ وہ فائنانسز جو ہم نے گھر پہ یوز کرنے تھے وہ ہم جو ہے وہ بزنس پہ یوز کر رہے تھے. تو اٹ واز ایکچولی ٹف آن ایوری ون. تو اس لیے وہ ان کا ایک تو یہ کہ ڈیسیژن میں حصہ لینا اور پھر ساتھ میں سیکریفائس کرنا, یہ بڑا ٹفسٹ تھا. تو لیکن these were the major obstacles I would say, کہ finding the right path, having willingness to work together, اور پھر یہ کہ is it everything you're going to lose if ever you lose, یا صرف یہ کہ اس مائنڈ سیٹ کہ whatever will be I can manage it, I can handle it. تو یہ تھا. لیکن I think I took a bold step, and it was
क्या कहते हैं लीप ऑफ फेथ था कि यू नो व्हाटएवर will be there. और खुदावंद ने ऐसा ही किया. हमें जब इनिशियली जब हमने पाकिस्तान में जब शुरू किया बिजनेस, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी मींस अ लॉट ऑफ मनी. हमने बहुत सारे सेमिनार्स कराए, वर्कशॉप्स कराई, OET को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि उस 2018 में लोग नहीं जानते थे ज़्यादा. हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कैंडिडेट्स को दुबई लेके गए. सो देयर वर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सेंटर भी नहीं था. बट वी नेवर गिव अप. वी न्यू एक्चुअली वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड वी कैरिड ऑन. तो जिसमें बहुत सारा पैसा लगा. उस वक्त तो शायद हम रिकवर नहीं कर सके, लेकिन एटलीस्ट वी लेफ्ट आवर फुटप्रिंट देयर. और खुदावंद ने हमें साथ दिया, और फिर ऐसा मुमकिन हुआ कि जो हमने वो पहले काम किए थे, लोग उससे हमें जानते थे, और दैट मेड अस द वे कि हम आगे बढ़ सकते, और ये बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो सका. ये उसी वजह से हुआ कि हमने वो पिछले जो इन्वेस्टमेंट की थी, दे पेड ऑफ. लेकिन वो वाह वाह वाह, जबरदस्त. आपने जब वो गाड़ी वाली बात की ना, बस वाली, कि हम कहते हैं कि चलें जी ये छूट गई तो अगली पकड़ लेंगे, रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त मुझे बात आपकी लगी है. हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिस एनवायरनमेंट से जो पल बढ़कर हम आए हैं, तो मैं कई दफ़ा इसके लिए थोड़ा सैड भी फील करता हूँ, बैड भी फील करता हूँ कि हमें मेंटली तौर पर पहले से प्रिपेयर नहीं किया जाता. लेकिन अब जो दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये दौर हमारे पास है, इसमें अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि अब हम बस मिस ना ही करें तो बेटर है. मैं ये समझता हूँ. क्या ख्याल है सर? हम ये माइंड बना लें कि हमने बस मिस नहीं करना. जी बिल्कुल मजाक कह रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली कोशिश हमारी नहीं होती कि बस छूटे. कभी कभी जैसे मैंने कहा कि कुछ जिंदगी में कुछ रिस्क लेना जो है वो हमें पड़ता है स्पेशली. लेकिन अगर थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा. मेरे बच्चे कभी कभी वो मेरी बात को शायद वो उन्होंने कमेंट में ना लिखते. मैं अक्सर कहता हूँ कि measure 10 time and cut once. कि बजाय ये कि आप 10 टाइम कट करें और एक दफ़ा मेजर करें तो मैंने तो इतना करना था. अगर आपकी मेजरमेंट ठीक है, आपने सही तरीके से कैलकुलेट किया हुआ, या आपको पता है कि मैंने इतनी चीज़ चाहिए, वो फिर काटूंगा जी. तो अगर मेजरमेंट ठीक है तो आप सही काटेंगे. अगर आपने पहले से उसको रिस्क असेसमेंट जिसको कहते हैं, आपने उसको पहले से नहीं उसकी रिस्क असेस नहीं किया, सोचा नहीं, उसको समझा नहीं, तो फिर समझा में जिस हार्ड. जबरदस्त ही बड़ी जबरदस्त कन्वर्सेशन जारी है जी. लेकिन हमारे पास टाइम जो है बड़ा थोड़ा रह गया है. मेरे पास अभी भी कुछ सवाल हैं और मैं उनको मिस नहीं करना चाहता. एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मुझे सर आपकी कन्वर्सेशन से जो लगी है, और आपकी जो स्ट्रगल और सारी सक्सेस के बारे में, मैं एक सीक्वेंस देखता हूँ आपकी लाइफ के अंदर कि आपने जिस फील्ड को पकड़ा है और उसी में आगे आपने कंटिन्यू जो है चीज़ें की हैं, और बिजनेस भी जो आपने स्टार्ट किया उसी फील्ड से रिलेटेड किया. क्योंकि लाइफ में कई दफ़ा ऐसे होता है, मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया और सीखा मुख्तलिफ बातों से. हम एक चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर हम जंप करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, और फिर इस तरह से जो स्टार्ट किया वो भी नहीं हो पाती, और जिन चीज़ों को हम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हम कहीं बीच में लटक के रह जाते हैं. तो ये बड़ी ज़बरदस्ती सर आपकी कन्वर्सेशन और आपकी लाइफ से बात सुनने को मिली है, सीखने को मिली है कि जहाँ से स्टार्ट किया आपने उसी सीक्वेंस में आगे जो है चीज़ों को जारी रखा है. तो बड़ा ज़बरदस्त. सर मैं सवाल जो अगला आपसे ये लेना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि आप अपने लफ्ज़ों में सक्सेस की डेफिनेशन क्या करेंगे, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो भी सीखे. आप किसको सक्सेस समझते हैं? मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ऑडियंस भी सीखे कि सक्सेस क्या, उसकी डेफिनेशन अपने लफ्ज़ों में आप शेयर करें. मैं समझता हूँ कि बड़ा ही सक्सेस का मकसद या मतलब ये हर शख्स का जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस है एक्चुअली. टू मी पर्सनली सक्सेस को, मेरी सक्सेस हो सकता है वो आपकी सक्सेस से थोड़ी सी डिफरेंट हो. आप हो सकता है आपके लिए मीनिंग ही कुछ डिफरेंट हो सक्सेस के.
جس کو میں سکسیس سمجھتا ہوں آپ اس کو اس سے کسی دوسری چیز کو سکسیس سمجھتا ہوں. یعنی اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس ایسٹ زیادہ ہے تو شاید وہ میری سکسیس ہو. آپ ہو سکتا سوچتے ہو کہ ایک بچوں کے پاس جو ہے وہ اچھی لائف ہے, میری اچھی جاب ہے, میرے پاس there is a food on the table. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ that's my success. تیسری چیز کی کچھ اور سکسیس. I think to me personally, I think it's your inner soul کہ آپ how satisfied are you with what you do. یہ اگر وہ چیز آپ کے لیے سیٹسفائنگ ہے کہ what you're doing is آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ دوسروں کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ اپنے آپ کے لیے پروڈکٹیو ہیں, اپنی فیملی کے لیے پروڈکٹیو ہیں. یعنی آپ کہ آپ ہر کسی کو مطلب ایٹ لیسٹ اگر کسی کو فائدہ نہیں دے رہے تو آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ اندر خوش ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں, تو آپ اس لیے میزریبل نہیں ہے کہ آج میری اس سے لڑائی ہو گئی, میں نے اس کے لیے اچھا نہیں کیا, میں نے وہ میرے سے. آئی تھنک that's a kind of achievement. جب لوگ آپ سے بات کریں تو اب انہیں وہ یہ نہ فیل کریں کہ how miserable you are. اور دوسرا یہ to me that's the achievement کہ جب آپ کو you don't stay actually آپ کو دیکھو کہ جب صبح اٹھو تو کہ آپ نئے دن کو اپریشیٹ کرو. اور دوسری چیز دیکھو کہ you are not just a crowd but you are slightly above the crowd. اپنے آپ کو خدا پیدا کیا بڑھنے کے لیے, سر بنایا, تو اس چیز کو اس سر بننے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ خدا نے اگر مجھے سر بنایا تو مجھے سر بنا. I think that's achievement. جب آپ کے پاس وہ سینس ڈیولپ ہو جائے کہ you have enough, کہ مطلب یہ ضروری نہیں کہ بہت سارا پیسہ ہو, لیکن وہ جو سیٹسفیکشن ہونا بہت ضروری ہے کہ what you're doing is it's working. تو I think that feeling is called success to me. زبردست, بڑا ریزنیبل آپ نے جواب دیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سکسیس کس کو سمجھ رہے ہیں. آپ نے اپنی لائف میں گول کس کو بنایا ہے, اور ایک جو اور بات آپ نے ایڈ کی ہے کہ سیٹسفائی کتنا اپنے اندر, آپ جتنا مطمئن ہیں اور یا کس چیز کو لے کر آپ مطمئن ہوں گے. تو یہ بڑا ریزنیبل آپ نے جواب دیا ہے کہ پہلے تو کلیریفیکیشن یہ ہونی چاہیے ہمارے جو آڈینس بھی سن رہی ہے کہ ہم سکسیس کس کو سمجھتے ہیں. ہم نے گول بنا لیا, ایگزامپل انہوں نے دی بھی ہے کہ ہم اینٹیٹی بنا لیں, پراپرٹیز بنا لیں تو یہ ہماری سکسیس ہے. جی ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی 10-15 لاکھ روپیہ ہو, ڈالرز میں ہو یا جو بھی کرنسی ہو, وہ ہماری سکسیس ہے. سکسیس ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا جو ذہن ہے یا آئیڈیا ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی وہ کلیئر ہوگا تو آپ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. زبردست سر, اتنے اس کنورسیشن کے دوران اتنے ٹاپکس آپ نے دیے ہیں تو دل کرتا ہے یہ کنورسیشن جاری رہے, لیکن خداوند نے چاہا تو ہم دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیں اور مزید بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ ہم بات کر سکیں. سو سر لاسٹ میں کیونکہ ٹائم جی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے ہمارا, تو دل تو نہیں کر رہا کہ اس کنورسیشن کو یہیں پر چھوڑا جائے, لیکن ہم نے اپنے جو ٹائم پیرامیٹر اس کے اندر رہ کے اس کو کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے 3 ٹپس جو ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے, اپنے کریئر سے آپ جو ہے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں 2 یا 3 جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں ٹپس کے, ان کو مد نظر رکھیں سٹارٹ کرنے سے پہلے. جی مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے ابھی بات کر رہے تھے, I'll just cut it short, کہ سب سے پہلے finding the talent within you. آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو دیکھیں جو آپ کے اندر ہے. جیسے آپ نے مجھے کہا کہ میں نے نرسنگ سے ریلیٹڈ یا اپنے میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ یا نرسنگ سے ریلیٹڈ آگے چیزیں میں نے کی. I knew کہ I could do it کیونکہ I have the skill. وہ ٹیلنٹ, وہ چیز جو خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے, جو ٹیلنٹ, اس کو پہچاننا بہت امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد اگر اس سے ریلیٹڈ کو اب آپ کے کوئی آئیڈیا یا کوئی بزنس پلان آتا ہے تو جسٹ میک شیور از اٹ وائبل, کیا یہ اس کی اپرچونیٹی بھی ہے, اس کے چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. جیسے مجھے لگا کہ میں ایجنسی کام کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے کما رہا ہوں اور میرے کمانے سے جو ہے وہ ایجنسی کو جو ہے پیسے جا رہے ہیں, تو why can't I do it myself. تو یہ مجھے لگا کہ وائبل ہے کیونکہ دوسرے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور perhaps I could have a better idea کہ میں اس کو ڈفرینٹ, تو کوئی اس کی فیزیبلٹی, سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا, پھر اس کی کیا وہ فیزیبل بھی ہے, ہم کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اینڈ دین ڈو ناٹ فیئر آف فیلئر. جو فیلئر ہونے کا ڈر جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے.
اگر آپ نے یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے جو اپنے رسک کو کیلکولیٹ کر لیا کہ یہ اگر میں کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے, what is next to lose otherwise, وہ آپ اس کے علاوہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے پہلے سے سب کی جو رسک اسیس کر لیا, آپ نے پہلے سے اس کی میجرمنٹ کر لی سب سے, اور پھر آپ نے جا کے کاٹا, یعنی مینز پھر آپ نے جا کے انویسٹ کیا, پھر جا کے انویسٹمنٹ فزیکلی, پرسنلی, مینٹلی, فائنینشلی, جس طرح کی انویسٹمنٹ تھی آپ نے اس بزنس میں کی, تو God willing it's going to be fruitful as long as you're careful, we're cautious, اور اپنا پورا دھیان پورے ایمان سے پوری قوت سے اپنے اس کام کو کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ناکام ہوں گے, بلکہ آپ اوپر جائیں گے اور بہت اوپر جائیں گے. واہ, زبردست, بہت زبردست سر, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ تھنگ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اپنی آڈینس کو, اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کے نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, آپ ضرور ان کے ساتھ ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی پیغام, چیلنجنگ پیغام دینا چاہتے ہیں, تو پلیز. جی, میں صرف یہی کہ خدا کے خوف میں رہیں, کوشش کریں, بے ایمانی سے بچنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے ہماری نظروں کے سامنے, آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ٹیمپٹیشن ہے, وہ پیسوں کی ہے, چیزوں کی ہے, بہت ساری چیزوں کی, بہت ساری چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن اسٹے فوکسڈ کہ جو ہے آپ کی منزل کون سی ہے, اس منزل کو دیکھیں تو you can achieve anything in your life جو آپ سوچتے ہیں. اور یہ جو چیزیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں آپ کو, وہ بڑی بڑی بلڈنگس میں, چھوٹی سی ایک بات, I know it's a last minute, I can tell you, میں ان بلڈنگس میں لاہور میں یا مال روڈ پہ میں دیکھ رہا تھا, میں مجھے happen to be I have to come here, تو میں دیکھ رہا تھا, تو میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ شاید انہیں لگتا تھا کہ شاید میں آگے بڑھوں گا, اور خدا ان کا شکر ہے کہ they're accessible to me. I know کہ اگر میں کہیں جانا چاہتا ہوں تو خدا ان کا شکر میں جا سکتا ہوں. یہ میری سکسیس نہیں ہے, یہ پھل ہے جو میرے پیرنٹس نے محنت کی, تو اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, محنت کریں. خدا آپ کو ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ آپ اسے اچیو کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو اینڈ ایمان میں بنے رہیں. زبردست. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات جو بردر نے لاسٹ اپنے میسج کے اندر نوجوانوں کو دی ہے. پہلے تو خدا کے ساتھ ریلیشن کریں اپنا ٹھیک, اور کیریکٹر کے متعلق سے انہوں نے بات کی ہے کہ بے ایمانی سے جو ہے پرہیز کریں, جو ہمارے کلچر میں جو بالکل عام ہے, ٹھیک ہے. اور شارٹ کٹس, میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی کے ذریعہ سے اس کو ہم شارٹ کٹ کر کے چیزیں لینا چاہتے ہیں, لیکن اگر کلام مقدس کی ایک آیت ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے اگر ہم فروختنی سے رہیں تو وہ ہمیں وقت پر جو ہے سر بلند کرتا ہے. اپنی محنت جاری رکھیں اور خدا ان کے خوف میں رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بے ایمانی کریں گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے. اور یہ سر سے اس تعلق سے بات نہیں ہوئی کہ وہ خداوند سے بڑا پیار کرتے ہیں اور گاتے بھی بڑا اچھا ہے, تو ان کی آواز بھی خدا نے ان کو بلیس بھی کیا ہے, ان کو سنگنگ سننا اور گانا جو ہے وہ بھی پسند ہے. اور ان کے جو فیملی ہے وہ یہ سارا خاندان جو ہے خدا سے بڑا پیار کرتا ہے. ان کی مسز جو ہیں بڑی دعا گو ہیں, جو ہماری بہن ہے بڑی سسٹر پروین, وہ خدا سے بڑا پیار کرتی ہیں. سارے بچے جو ہیں خدا سے, پوری فیملی ان کی. تو سر تھینک یو ویری مچ, خوبصورت باتیں آج آپ نے ہمیں سنائی ہیں, آپ نے شیئر کی ہیں, اپنی لائف کی اسٹرگل اور اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں نے تو پرسنلی نوٹ کی ہیں, سیکھی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے, سیکھا ہے. اس طرح کی اور کنورسیشن سننے کے لیے اس پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کرنا, اپنی آڈینس کو انکریج کرنا, اور جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ایسی سٹوریز آپ کے سامنے لا کر آپ کو پش کرنا, تاکہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہو جس سے خدا پاک کی ذات کو بھی جلال ملے. سو سر تھینک یو ویری مچ آج پریشیس ٹائم کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے سب اجازت دیں, آپ ہماری دعاؤں میں ہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے جی, گاڈ بلیس یو آل, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر.